نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك یا شیخ عبد القادر جیلانی شاعن للہ مدد کن فی سبیل اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب کے بے شمار درود و سلام کے بعد اللہ سونے کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جنی لانا اللہ سونے کی عظیم و شان بلند بارگاہ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اللہ سونے سچ قائم سچ سونے سچ عمل کرنا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشقان ناظرین بھی توفیق عطا فرمائے پیغام قرآن و سنت سے کا تو سسون دنیا کے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہوں کی روح کے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنا ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لگتا معاف فرمائی دنیا خبر اور آخر کی ذلت رسوائی کو بچائے غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرنے اور عمل نے شریف ہونے توفیق عطا فرمائے بلا امتیاز رنگوں نے سر مذہب ملے دکھ انسانیت بے غرض پڑا کرنے والا نہ واقع انسانیت پیدا کرنے والا بندہ بنا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شانہ ہو دائمی حاضری نصیب فرمائے قابل ارشاد احترام موضوع سامعین آج کے درس سلسلے کا موضوع ہے درود پاک قرآن کریم دی سورہ احزاب دی 5ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا اور تمہیں سنن کا شرف حاصل ہے رب سونے فرمایا ان کوئی شک نہیں اللہ اور اس فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیج رہے ہیں اے ایمان والے تسی انہوں نے درود بھیجو اور خوب سلام بھیج رہا کرو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے انہاں کہہ کے درود پاک دی شان و عظمت اور برقرار ذکر دسیا یہ کتنا اہم اور خاص ہے کہاں رب نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں تحقیق بلا شبہ یعنی مسلمانوں حق یقین حاصل کرو غیر مزلزل یقین حاصل کرو اس گل کا کہ میں اور میرے فرشتے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجتے رہنے ہیں یعنی ہمیشہ ہی درود بھیجتے رہنے ہیں درمیان کوئی وقت اور ناغہ نہیں کسی بھی طرح اس آپار یسلون جڑا یسلون دا سیگا جڑا یہ ہمیشگی سے دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ ہی اسی درود و سلام بھیجتے رہنے ہیں درمیان سے کوئی مزاحمت و رکاوٹ نہیں رب نے فرمایا اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان بلایا یعنی ایمان والے جڑے سچے نے
وہ اللہ جل شانہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عاشق ہوں گے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ نے، مسلمان وہ نے جڑے رب سننا جنون نہیں عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارستگی نہ، اشد حبا للہ مبالغہ کا سگا، یہ ایسی شدت نہ اللہ سنے نہ پیار کر دے کہ انہیں دنیا میں کسی کا پیمانے کی ناپے نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر رب نے فرمایا کہ اے میرے اور میرے حبیب کے عاشقوں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسی بھی درود اور خوب سلام بھیج دریا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سونے نے اندے وچ مسلمانوں کو خاص انعام دیتا وسلم تسلیما کہ سلام بھی خوب بھیج دے رہا کرو۔ اسی واسطے اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تو زیادہ صبح شام دن رات درود پاک پڑھتے رہتے اور سلام بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ والا نے بے شمار سلام لکھے نے، سبحان اللہ، جنہیں حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سلام لکھیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام، سبحان اللہ، فرما دے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی آپ نے جو سلام لکھا وہ امر ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کو اعلیٰ، یعنی آپ دی شان مقام عظمت نو صرف اللہ جاندا ہی آپ جان دے۔ کوئی بھی ولی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دی گرد راہ نہیں پا سکتا۔ خود قرآن کریم کی رب نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تھوڑا ذکر بلند کیتا ورفعنا اللہ کا ذکر۔ تو قرآن پاک کی رب نے فرمایا کہ تھوڑے واسطے بہترین اسوہ حسنہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، تمام نسل انسانی واسطے ہمیشہ واسطے۔ دوسرا رب نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا تسی اپنی سونی پیاری زبان چو مسلمانوں نے یہ گل دس دیو کہ اگر تمہیں روح ایمان حاصل ہو چکی، عشق مولا حاصل ہو گیا، تو پھر تسی میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری مطابقت کرو، میرے طریقے سے چلو، میری سنت پہ عمل کرو۔ پھر کی ہوئے گا یحببکم اللہ، اللہ سونا تھوڑے دے عاشق ہو جائے گا۔ پہلے تسی اللہ دے عاشق سکے، ہوں اللہ تھوڑے دے عاشق ہو جائے گا۔ لیکن یہ نعمت تمہیں ادوں ملے گی جب تسی میری اتباع کرو گے، یعنی تہاڈا ایمان بھی قبول و مقبول ہوئے گا، تہاڈا عشق بھی قبول و مقبول ہوئے گا، اور پھر اللہ سونا تہاڈے نال بھی محبت کرے گا، عشق کرے گا، پیار کرے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ بندے نہ محبت کرے۔ بقول شاعر کہ عشق در دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، وہ لذت کیف سرور وجدان مزے یہ جڑے نصیباں والے میں ملتے ہیں۔ رب سونے اتنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقاں نوں بلایا، منافقاں نہیں، مردہ دلاں نوں نہیں، بے حضوراں نوں نہیں، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں اور انہوں نے منن والوں نوں نہیں، اور 2 نمبر غیر شرع نشے باز ڈھول ٹمکے ناچ گانے یوگا ریکی ہپناٹزم مسمرزم سپرچلزم سائیکزم ٹیلیپیتھی نجوم رمل جفر
علم العداد، علم القیاسات، سمدہ علم انرجی، مائنڈ سائنس، تذکیر ہمزاد و جنات، کیمیا گری اور کالے علماء دے وچ بجالی کالے علماء کے اڑیاں بابے نہیں بلایا ہے، بلکہ اپنے عاشقاں نوں بلایا۔ اللہ سن دے عاشق وہ نے جڑے خلاصل قرآن و سنت رہے، جنہاں نے نصاب زندگی صرف قرآن و سنت نوں بنا لیا، باقی سارے شیطانی نصاباں تو قطعی منہ موڑ لیا، اور انہوں نے منن والیاں تو بھی منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے شیطان کے پجاری نے، اللہ رسول دے، اللہ والیاں دے اور انسانیت دے اور خود اپنے آپ کے دشمن نے لوگ، کیونکہ انہاں اتنے ہر ویلے اللہ پاک دی لڑن برستی رہتی ہے، جہاں انہیں طرف جانا ہے وہ بھی ہر قدم کے اتنے لڑن برستی ہے۔ اس واسطے انہاں بدبختاں کو، بد قسمت مردہ دے لوگوں کو، انہاں گندیاں لوگوں کو اور ان کے پرچھاویں تو لکھاں میل دور بھجو۔ صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، ہزاری بات نہیں علوم نبوت وارث، بت شکن، سرفروش، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواج والے دشمن سچے علماء و مشائخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کرے، پھر اپنے مرشد و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائے، اللہ چندے کی بوٹی لوائے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل سے القاء کروائے، تاکہ دل کا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ذریعے اللہ سنے نہ ہو جائے، اور ایک نوری رابطہ اللہ نہ جڑ جائے، انسان خلاف توحید ہو جائے، غرب سے توحید ہو جائے، قلباً ذات مولا ہمیشہ لے ڈوب جائے، ماسو اللہ تو اتنا نکلے کوشش بھی کرے رہتا خیال نہ ہو سنا نیس کی جریت اور کمال حاصل کرے، پھر اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصروف ہے، آپ کو مجاہدات، مراقبات، اثبات قرب و غلط، دوام قلبی ذکر و حضور اور درود پاک نے حفظ جان بنا لے، تاکہ انسان کا اندر نورانی ہو جائے اور روح اس جسم سے نکل کے بعد سیر و پرواز کرے، میری جنات، ارواح، ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، عالم مثال، عالم برزخ، عالم ملکوت، جبروت، لاہوت یہ سارا کرے، حقیقت صلوات تک سیر روئی کرے، اس کو بے سیر نظری کرے اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل کرے، عشق مولا کا کمال حاصل کرے، بقول اقبال کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر شرف حاصل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردنا حضوری خدا جاگے گزارے والا بھی نہیں بتا سکتے، کرے گا انسانی زندگی کا مقصد ہے۔ دیدے مولا واسطے دل دیا آنکھاں چاہیے، جی میں کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرما دے رہا، کیونکہ ظاہری اکھاں نال دیدے مولا نہیں ہوندی، ظاہری اکھاں نال دیدار مولا کا قائل کافر ہے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہا کہ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، آ جائے گا اقبال تو یہ جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑا کر۔ عجب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ تو راز کنف کہاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ زمانہ آیا بے حجابی کا، عام دیدار ہوگا، سکوت کا پردہ دار جس کا وراغ باشکار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ چھپ کے پیتے تھے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ اقبال فرمانے کہ جامع عشق جامع توحید
سرے عام پیتے پڑھائے جان گے. اقبال فرمانے نے کہ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت قضائے دل کے مکینوں میں. بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے احوال خدا وہ کیا کہ بندوں سے اعتراض کرے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بنا. اقبال فرماندہ اپنے اللہ نو اپنے اندر تلاش کر. حضرت بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، تے بلے شاہ رب انہوں مرسی جو نفس اپنے نو مارے، کیونکہ نفس بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، یزید ہے، مہداد ہے، شداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے انسان دے اندر، جڑا انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے. یہی انسان دنیا کی محبت مبتلا کر کے تباہ و برباد کرتا ہے. یہ علاج صرف یہ ہے کہ کسی خواہش سے کبھی عمل نہ کرے، بلکہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرو. ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت مائیت حضور کو گزارے. سر تو پہلا تک مرضی مولا بن کے، ارادہ الہی بن کے، شیر الہی بن کے، تقدیر مولا بن کے کدے بھی تقدیر نہ لڑن کی کوشش نہ کرے گا، بلکہ دنیا جہان دیا تباہیاں بربادیاں مقدر بن جانے گیا. سب عرض کر رہا سی کہ اللہ سونے نے اپنے عاشقاں نو، اپنے حبیب کے عاشقاں نو ایک خاص انعام دیتا، وسلم و تسلیما، کہ خوب سلام چاہیے رہا کرو. کہ درود پاک دعا ہے اور عظیم ترین عبادت ہے.